کے اندر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 101 میں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب ان کے پاس آیا، ان کے پاس آیا، ابھی دیکھو کتاب پہلے کیا ہوا، عہد کی بات ہو رہی تھی، اہل الکتاب، اہل الکتاب سے سابقہ جو عہد اور میثاق ہوتے تھے ان سے اس کا ذکر کیے۔ اس کے بعد فرمانے وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاس سے، اور جب ان کے پاس ایک ایسا رسول آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے، مصدق لما معہم، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی؟ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور جب ان کے پاس ایک ایسا رسول آیا اللہ کے پاس سے جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، تورات کی تصدیق کرنے والے، انجیل کی تصدیق کرنے والے۔ آپ دیکھیں یہ جو یہود و نصارہ ہوتے ہیں یہ تورات اور انجیل مانتے ہیں لیکن قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف مسلمان جو ہوتے ہیں وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں اور تورات اور انجیل کو بھی مانتے ہیں۔ ہاں، تورات اور انجیل میں جو انسانوں نے بعد میں تحریفات اور چینجز کیے ہیں اس کو نہیں مانتے، لیکن بیسیکلی ایمان تو تورات پر ہے، انجیل پر ایمان تو ہے۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہمارے رسول کیونکہ مصدق لما معہم، ان کے پاس جو آیا ہے اس کی تصدیق کرنے والے، اس لیے پھر رسول کے کلمہ پڑھنے والے افراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی مانتے ہیں اور موسیٰ اور عیسیٰ اور سارے انبیاء علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ تو اسلام میں مسلمانوں میں اپنے سے پہلے آنے والے انبیاء یا کتابوں میں سے کسی چیز کا انکار نہیں ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب آیا ان کے پاس ایک ایسا رسول اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو اس وقت بھی نبذ پھینکا، فریقن گروہ، من الذین ان لوگ میں سے جو اوت الکتاب جن کو کتاب ملی، جو لوگ کو کتاب ملی تھی یعنی اہل کتاب، جو کتاب والے تھے جن کے پاس پہلے سے تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر بھی موجود ہے، بالکل واضح۔ یعنی ایک مشرک اگر انکار کرے، ایک مشرک اگر انکار کرے تو بات کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی اس کو کچھ نہیں معلوم، انکار کیا، وہ بھی بالکل غلط ہے، لیکن ایک بات، لیکن اہل کتاب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ تورات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، انجیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، زبور میں ذکر ہے، سارے کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے کہ وہ کیسے انسان ہوں گے، ان کا نام کیسا ہوگا، کس جگہ پہ آئیں گے، کس طرح کے معجزات ظاہر کریں گے، سب ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے جن کے پاس پہلے سے آلریڈی کتاب آئی ہوئی ہے، تورات، انجیل، زبور آئی ہوئی ہے، ان میں سے ایک گروہ نے کیا کیا؟ نبذ کتاب اللہ، انہوں نے پھینک دیا اللہ کی کتاب کو، ہٹا دیا اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھوں کے پیچھے، وراء پیچھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، یہ بالکل اس طرح سے جیسا کہ ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے سب کہ ایک ایسے رسول آنے والے ہیں، ان کے یہ صفات ہوں گے، وہ یہ کام کریں گے، وہ احبار و رہبان کے پاس یہ علم موجود ہے، اور یہ علم موجود رہنے کے باوجود جب وہ اللہ کے رسول آ گئے اور تصدیق کرنے لگے تو وہ احبار اور رہبان میں سے ایک بڑا طبقہ لوگ کا وہ تھا جنہوں نے کتاب اللہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیے، اور اس طرح سے بیٹھ گئے جیسا کہ ان کو کوئی بات پتہ ہی نہیں ہے، کأنہم لا یعلمون۔ اس کے بعد جو یہ کیا کہتے ہیں، بنو اسرائیل کے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے یہ بھی، بڑے گناہوں میں سے، کہ یہ جو چیز جانتے تھے اور جن کے پاس، جو ان کے پاس یقین تھا کہ ہاں یہ سچ ہے، اس کے باوجود وہ ایسے بنتے تھے جیسا کچھ معلوم ہی نہیں۔ آج بھی، آج کے زمانے میں بھی ہم اپنے لوگوں میں، اپنے حلقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو حقیقت معلوم ہوتی ہے لیکن ان کے دل میں حسد رہتا ہے، بغض رہتا ہے، یا پھر وہ بات نہیں ماننا چاہتے، یا ان کے فائدے کے خلاف پڑتی ہے، تو ایسے سچویشن میں کیا کرتے ہیں، ان کو نہیں معلوم ویسا انجان ہو جاتے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ حق کا ساتھ دیتا ہے،
ایک وہ ہوتا ہے جو حق کی مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو بالکل انجان میں ہوتا ہے، اچھا ایسا بھی کچھ ہے کیا؟ نہیں نہیں میرے کو نہیں معلوم، نہیں میرا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، میرا نہیں نہیں، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ انہم لا یعلمون، جانتے پر نہیں جانتے ویسا انجان ہو جانا، اور حق کو تنہا چھوڑ دینا، حق کی مخالفت ہو رہی ہے لیکن آپ اس کو نظر انداز کر دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے جو بنو اسرائیل کرتی تھی۔ آج مسلمان اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھے، اور قرآن کریم پڑھیں اور حدیث شریف پڑھیں، اور اس پر جو اس میں جو علم ہے، جو چیز اس میں معلوم ہوئی اس پر عمل کریں، اور جب بولنے کی ضرورت آئے تو وہ جیسا ہے قرآن میں اور جیسا ہے حدیث میں اسی طرح سے بیان کرے، کسی سے دبنے اور جھجکنے اور ڈرنے اور ماحول کے اور مفادات کو دیکھتے ہوئے اپنے موقف بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا ہے ویسا بیان کرنا، اس کو بدلنا، اس کو چھپانا یا نہیں جانتے ویسا انجان ہو جانا، یہ بنو اسرائیل کے بڑے بڑے گناہ ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مذمت کی ہے اور ان کو عذاب کو مستحق بنایا ہے۔